سے کسی ایک کو ساتھ لے کر کے جاتے تھے باری باری. تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے کر کے گئیں. جب غزوہ ہو چکا اور یعنی شب کا آخر حصہ تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قافلے کے ساتھ واپس روانہ ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے تو طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے جو ازواج مطہرات جو بھی ساتھ جائیں، وہ ایک ہودج تھا جو ڈولی نما شغدف ہوتا ہے، اس میں وہ بیٹھتی اور وہ ہودج جو ہے وہ اونٹ پہ رکھ دیا جاتا. تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس میں بیٹھیں اور وہ اونٹ پہ رکھ دیا گیا. راستے میں جب پڑاؤ کیا تو پڑاؤ یعنی جس کی جو جو حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ اپنی پوری کر لیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی قضاء حاجت کی ضرورت تھی اور وہ اپنی قضاء حاجت کے لیے جنگل تشریف لے گئیں. اور پھر جب وقت پورا ہوا تو جیسا طریقہ کار تھا کہ ہودج کو اٹھایا، اس ڈولی کو اٹھایا اور اونٹ پہ رکھ دیا. اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر بھی تھیں اور کمزور تھیں، جس کی وجہ سے ان کے وزن کا نہ پتہ چلا کہ وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں. تو انہوں نے ہودج اٹھا کر کے اونٹ پہ رکھ دیا اور قافلہ روانہ ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قضاء حاجت کے لیے گئی اور وہاں ان کا ہار گر گیا تو اس ہار کی تلاش میں دیر لگ گئی، اور جب واپس تشریف لائی تو دیکھا کہ قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے. کم عمر تھی لیکن پھر بھی بڑے دانش مندی سے، وقار و استقلال سے، بجائے اس کے کہ قافلے کے پیچھے ان کو تلاش کرنے کے لیے جائیں یا آگے پیچھے ہو جائیں، انہوں نے ادھر ہی ٹھہرے رہنا بہتر سمجھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میں موجود نہیں ہوں تو ضرور کسی کو بھیجیں گے، تو اس طرح ملنا آسان ہو جائے گا. اگر میں آگے پیچھے ہو گئی تو پھر ملنا مشکل ہو جائے گا. تو وہ رات کا ایک آخری پہر تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر اوڑھ کر کے وہاں ہی لیٹ گئیں. اور کم عمر بھی تھی، نیند کا غلبہ تھا، رات کا آخری حصہ تھا تو سو گئیں. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی صحابی کو جو ہے قافلے کے پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ جب قافلہ روانہ ہو جائے تو اس کے پیچھے جو کوئی چیز اگر گر گئی ہے یا کوئی ایسا ویسا مسئلہ پیش آ جائے تو وہ پیچھے اس مسئلے کو حل کر لیں. تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے یعنی واپس آ رہے تھے قافلے کے پیچھے تو یعنی ہلکی ہلکی روشنی شروع ہو گئی تھی. تو انہوں نے انہیں محسوس ہوا کہ کوئی نہ کوئی لیٹا ہوا ہے یہاں. تو جب قریب آئے تو دیکھا پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا ہوا تھا. جو ہی ان پہ نظر پڑی، انتہائی افسوس میں اور دکھ میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے قریب آ کر کے اونٹ کو کھڑا کر دیا یعنی بٹھا دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ سنے تو جاگ گئی اور پھر جو ہے اپنے چہرے کو ڈانپ لیا چادر سے اور پھر اونٹ پہ بیٹھ گئیں. اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اونٹ پہ بٹھا کر کے تو پھر جو ہے آگے نکیل پکڑ کر کے چلنے لگے. تو اس طرح جو ہے قافلے سے وہ جا ملے. جب وہ قافلے سے جا کر کے ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں ان کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی بھی صورت پیدا ہوئی وہ انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں ہر طرح کی اذیتیں دیں. یہ ایک یوں سمجھے کہ آخری اور سخت قسم کی تکلیف تھی، جو ایک روحانی تکلیف تھی، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں یعنی ایک قسم کا حملہ کر کے یعنی ایک تہمت لگا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روحانی تکلیف دی اور انتہائی بڑا صدمہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ منافقین کا ایک ٹولہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں رہتا ہی تھا. ظاہری طور پہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ معاملہ بھی مسلمانوں والا کیا جاتا تھا.
تو عبداللہ بن ابی جو ہے بڑا خبیث منافق جو ہے، اس نے تہمت لگانا شروع کر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ ہر طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی. اور زیادہ صدمے کی بات یہ بھی تھی ساتھ کہ کچھ بولے بالے جو مسلمان تھے ان کی عبداللہ بن ابی کی باتیں سن کر کے وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان کو اس بات کے بارے میں بالکل کوئی خبر نہیں تھی. وہ جو ہی آئیں اپنے گھر میں، جیسے اپنے کام کاج میں بندہ مشغول ہو جاتا ہے، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مشغول ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ وہ بہت ہی یعنی کمزور اور پریشان رہنے لگی، بیمار ہو گئی. تو وہ خود ہی بیان فرماتی ہیں کہ میری بیماری کی وجہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میرے ساتھ لطف و کرم تھا وہ میں نہیں دیکھ رہی تھی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو سلام کرتے، حال پوچھتے اور پھر واپس تشریف لے جاتے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے کہ کتنا میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم تھا اور ابھی میں اس کو محسوس نہیں کر پا رہی. تو میں دن بدن اندر سے ہی بہت پریشان ہو رہی تھی، تو کمزور ہو رہی تھی. ایک دن جو ہے میں حضرت مستہ جو ہیں، کیونکہ جو مسلمان بیچ میں شریک ہو گئے تھے ان میں 2 مرد تھے اور 1 عورت تھی. مرد جو تھے حضرت مستہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور عورتوں میں حضرت حمنہ تھی. اور یہ دونوں صحابہ جو تھے یہ غزوہ بدر کے شریک جو تھے لوگ ان میں شامل تھے. تو وہ حضرت مستہ کی والدہ کو لے کر کے قضاء حاجت کے لیے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گھروں کے اندر تو واش روم نہیں ہوتے تھے، قضاء حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا تھا. اور میں مستہ کی والدہ کے ساتھ جو ہے جنگل کی طرف باہر قضاء حاجت کے لیے گئی ان کو لے کر کے. تو قضاء حاجت سے فارغ ہو کر کے جب ہم واپس آ رہے تھے تو حضرت مستہ جو تھیں، حضرت مستہ کی والدہ، انہوں نے ایک بڑی چادر اوڑھی ہوئی تھی. تو اس چادر میں ان کا پاؤں جو ہے وہ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ گر گئیں. اور جو ہی وہ گری تو انہوں نے الفاظ کہے تعیس مستہ. تو یہ عربی میں ایک بددعا تھی جس کے معنی ہے کہ ہلاک ہو مستہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ناراض ہونے لگی کہ آپ تعجب کیا کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں. یعنی اتنے بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی جو غزوہ بدر کے جو شریک تھے ان میں شامل ہیں، آپ ان کے لیے اتنا برا کلمہ کہہ رہی ہیں، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو وہ حضرت عائشہ سے کہنے لگی کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ مستہ کیا کچھ کہے جا رہا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم. تو اس وقت حضرت مستہ جو تھیں، جو ان کی والدہ تھیں، انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ یہ آپ کے لیے سارا کچھ بہتان گڑھا گیا ہے اور اس میں یہ مسلمان بھی شریک ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ہی میں نے ان کی زبان سے اپنے بارے میں یہ باتیں سنی تو تب میرا مرض جو ہے وہ دگنا ہو گیا، میں اور پریشان ہو گئی. جب میں گھر آئی، معمول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور حال پوچھا. تو میں نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی. جب میں وہاں پہنچی تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ بھائی میرے بارے میں یوں باتیں کی جا رہی ہیں، جو کہ وہ بھی سن چکے تھے، ظاہری بات ہے. تو میری ماں نے مجھے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ تم جیسی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے حاسدین بہت ہوتے ہیں، ان کے دشمن بہت ہوتے ہیں، تو ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو. تو میں نے کہا کہ میں کیسے پریشان نہ ہوں، لوگوں میں تو اس بات کا چرچا ہو چکا ہے، تو میں کیسے صبر کروں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے سہارا دیا، لیکن میری راتیں یوں گزرتی کہ کبھی بھی میری آنکھ نہ لگتی، نہ میری آنکھ سے جو آنسو ہے وہ تھمتا. تو میں پورا مہینہ جو ہے روزانہ یعنی روتی رہتی اور میں سو بھی نہ سکتی. اس طرح پورا مہینہ، کیونکہ یہ برات نازل ہونے سے اور جو بہتان لگا اس کے درمیان کا جو وقت تھا پورا 1 مہینے کا وقت تھا.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے شب و روز ادھر ایسے ہی گزر رہے تھے اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی غمگین تھے، بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدمے میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے بھی اندازہ ہوتا ہے نا کہ عالم الغیب نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے گھر کے جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھنے لگے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یعنی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل ان کے لیے بدگماں ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یوں ہی کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اضطراب تھا، پریشانی تھی، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کی طبیعت میں یعنی کہ کوئی خرابی آ رہی ہے، ان کے لیے پریشانی آ رہی ہے تو عورتیں تھوڑی نہیں ہیں۔ اس طرح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ آپ جو ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیں ان کے بارے میں، کیوں کہ وہ تو ان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، خادمہ ہے، ظاہری بات ہے۔ تو جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا حضرت عائشہ کے بارے میں کہ آپ ان کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسی ہیں، تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں تو اس میں کوئی عیب نہیں دیکھتی سوائے اس کے کہ کم سن ہے، آٹا گوندتی ہے اور کھلا ہی چھوڑ جاتی ہے، کھلا چھوڑ کر کے سو جاتی ہے اور بکری آ کے وہ آٹا کھا لیتی ہے، اس کے علاوہ میں اس میں کوئی بھی عیب نہیں دیکھتی۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا منبر پہ، اپنے دکھ کا اظہار بھی کیا، اور اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے گھر میں ہی تھی۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رو رو کے میرا برا حال تھا، میرا ایک دن بھی جو ہے نہ میں سو سکی اور نہ میری آنکھوں سے جو ہے آنسو جدا ہوئے، میں روتی ہی رہی، اور میرے والدین بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے، اور اس پورے مہینے میں یہ پہلا دن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ کر کے بیٹھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا خطبہ پڑھا اور پھر کہا کہ اے عائشہ، میں تمہارے لیے یہ باتیں سن رہا ہوں، اگر تمہارے میں یہ باتیں نہیں ہیں، تم بری ہو، تو اللہ تمہاری برات کو ضرور ظاہر فرمائیں گے، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم توبہ استغفار کر لو۔ جو بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ استغفار کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو میری آنکھیں بالکل خشک ہو گئی، ایک قطرہ میری آنکھ میں آنسو کا نہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو توبہ استغفار کر لو، اپنے گناہ کا اعتراف کر لو۔ تو وہ فرماتی ہیں میں نے اپنے والد کی طرف اشارہ کیا اور میں نے انہیں کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، تو میرے والد نے عذر کیا اور کہنے لگے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اور پھر میں نے والدہ کو کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں جواب دیں، میری بارات کے لیے میرے لیے کچھ بولیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری والدہ نے بھی عذر کر لیا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، تو فرماتی ہیں کہ مجبوراً مجھے ہی بولنا پڑا، اور ایسے دکھ کے عالم میں بڑے بڑے عقلاء جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے جس طرح کی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بارے میں ایسی ویسی باتیں سنتے رہیں اور برابر سنتے رہیں اور آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہیں اور عملی طور پہ گویا کہ آپ نے ان کی تصدیق بھی کر لی ہے، اور میں اگر آج اپنے آپ کو بری ظاہر کرتی ہوں آپ کے آگے تو آپ اس کا یقین نہیں کریں گے، اور حقیقت میں اس بات میں بری ہوں، اور اگر میں اس کے خلاف کہتی ہوں تو آپ یقین کر لیں گے۔ لیکن آج میں اس معاملے میں اب آپ کے اور اپنے معاملے میں وہی بات کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے دکھ کے عالم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا بھی نام یاد نہیں رہا، میں نے یوں کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے جب ان کے بیٹوں نے غلط بات آ کر کے ان سے کہی تو انہوں نے یوں ہی کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ آج میں وہی بات آپ سے بھی کہہ رہی ہوں کہ صبر ہی اچھا ہے، اور اللہ رب العزت یعنی اس کو ضرور ظاہر فرمائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بات کی اور میں وہاں سے اٹھ کے چلی گئی اور جا کر کے لیٹ گئی، اور میرے دل میں یہ تھا کہ اللہ رب العزت ضرور میری برات کو ظاہر فرمائیں گے، لیکن میں اپنے آپ کو اتنا یعنی وہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ اللہ رب العزت میری برات کو یوں قرآن کی آیات بنا کر کے 10 آیات کو 2 رکوعات میں نازل فرما دیں گے کہ جس کی تلاوت تا قیامت کی جائے گی، یعنی میں اتنا ہی اپنے آپ کو وہ نہیں بہتر سمجھ رہی تھی۔ تو میرے دل میں یہ تھا کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے میری برات کا بتا دیں گے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی تشریف فرما تھے اور میرے والدین بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بھی اپنی جگہ سے بھی اٹھا نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیات محسوس کی گئی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی، تو سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ، آپ کی پیشانی پہ جو پسینے کے قطرے ہوتے تھے وہ محسوس ہونے لگے، جس سے پتہ چلا کہ آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے الفاظ بولے وہ یہ تھے کہ ابشری یا عائشہ، اے عائشہ خوشخبری حاصل کرو، ام اللہ، بہرحال اللہ رب العزت نے ابرأکی تمہاری برات کو ظاہر فرما دیا ہے۔ تو جو ہی یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے میرے والدہ نے سنے تو مجھے کہنے لگی کہ عائشہ اٹھو، کھڑی ہو جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس معاملے میں صرف اللہ کا احسان مانتی ہوں کہ جس اللہ رب العزت نے میری برات کو ظاہر فرمایا تو میں بالکل بھی کھڑی نہیں ہوں گی، میں صرف اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی جس اللہ نے میری برات کو ظاہر فرمایا۔ تو بہرحال یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ افق یعنی تفصیلی واقعہ تھا۔ افق کہتے ہیں بدترین قسم کا جھوٹ، بہتان۔ تو اس کے بارے میں ہم ان آیات کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ جو لائے، بالافکی جھوٹ یعنی بہتان گڑھ لائے، عصبتن ایک جماعت، منکم تمہیں میں سے۔ عصبتن فرمایا، عصبہ کہتے ہیں 10 سے 40 افراد کی جماعت کو، لیکن یہاں اس سے کم لوگوں کو بھی عصبہ کہا جا سکتا ہے، اور یہاں 4 لوگ مراد تھے۔ ایک عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اور ایک حضرت مصطح، اور ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت حمنہ تھی۔ تو یہ 4 منکم تمہیں میں سے، یعنی عبداللہ بن ابی کو بھی تمہیں میں سے کہا، یعنی مسلمانوں میں سے، اس لیے کہ وہ منافق بھی جو تھے ظاہری طور پہ تو مسلمان ہی بن کر کے رہتے تھے، تو اس لیے اس کو بھی بیچ میں شامل کیا۔ لا تحسبوہ، نہ خیال کرو تم اس کو، شر لکم، برائی اپنے لیے، یعنی اس کو اپنے لیے برا محسوس نہ کرو، اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو نقل کرنے والے صرف 4 افراد ہیں، باقی تو ساری آپ کی حمایت میں ہے نا، تو اس لیے آپ اس کو برا محسوس نہ کریں کہ آپ کے لیے یہ کوئی برا ہے۔ بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ایک بہتر کس لیے کہ اس سے آپ کی واقع افق
شفق کے ذریعے جب اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی تو آپ کی عفت و پاک دامنی کا ثبوت بھی آ گیا اور آپ کی جو شان ہے وہ اور بڑھ گئی ہے، اور ایسی آیات نازل ہوئی قرآن کی جو تا قیامت پڑھی جائیں گی، اور پھر اس پہ جو صبر آپ نے کیا اس سے بھی آپ کا اجر بڑھ گیا، اور پھر آپ کے واقعے کے ذریعے بعد میں کبھی کسی کے ساتھ تا قیامت کہیں کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا تو آپ کا واقعہ پڑھ کر کے سن کے اس کو تسلی بھی آپ کے واقعے سے ملے گی، تو یہ سراسر خیر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر ایک آدمی کے لیے ان میں سے جو کمایا اس نے من الاسم گناہ میں سے، یعنی اس جس نے جتنا حصہ، ایک تو جس نے دل میں برائی رکھی، ایک جس نے زبان سے ظاہر کر دی، ایک جو ہے نہ دل میں تھی نہ زبان سے ظاہر کیا بلکہ صرف خاموش رہا، یہ بھی بری بات ہے۔ اس وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نہیں ہے، جیسے حضرت سعد بن معاذ نے بھی ایسا کہہ دیا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا کہا، اور اسی طرح اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام بھی آتے ہیں، اور وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں جنہوں نے فوراً سے یہ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نہیں ہے، اس کا اظہار کیا اور ان کے بہتان کو غلط کہا۔ والذی تولا، اور وہ شخص جس نے اٹھایا کبرہ منہم، ان میں سے اس کا بڑا حصہ، لہو اس کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، اور وہ عبداللہ بن ابی ہے جس نے اصل جو افطرا جو بہتان تھا گڑھا ہی اس نے تھا، تو اس لیے وہ زیادہ سزا کا مستحق ہے، اس کے لیے عذاب عظیم۔ تو اس واقعے سے پہلے بھی بہت زیادہ ہے کہ جو وہ منافق تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس کی دشمنی تھی، جو اس کا کفر تھا، بہرحال اس وجہ سے بھی اس کو عذاب تو تھا ہی، لیکن اس واقعے نے اس کے عذاب کو مزید دنیا آخرت میں بڑھا دیا۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون، کیوں نہیں جب سنا تم نے اس کو تو گمان کیا ایمان والے مردوں یا اور عورتوں نے بِأَنفُسِهِمْ، اپنے جو لوگ ہیں ان میں خیرن، بھلائی کا گمان کیوں نہیں کیا، یعنی ایمان والے جو بِأَنفُسِهِمْ، بہت ساری قرآن شریف کی آیات میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے پہ عیب نہ لگاؤ، اپنے کیا دوسروں پہ، یعنی جو مومن ہے وہ بھی گویا کہ دوسرے پہ عیب لگانا ایمان والوں پہ گویا کہ خود پہ عیب لگانا ہے، ایمان والوں کو قتل کرنا گویا کہ خود کو اور اچھا گمان نہ رکھنا ایمان والے، یعنی اچھا گمان رکھو اپنے پہ، یعنی ایمان والے لوگوں پہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ۔ تو ایسا تم نے کیوں نہ کیا، وقالو، اور کہا انہوں نے، کہتے وہ، ھذا افک مبین، یہ کھلا جھوٹ ہے، یعنی دو چیزیں یہاں بیان کی گئی۔ ایک یہ بیان کی گئی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب تم نے یہ واقعہ سنا تو اس وقت اچھا گمان کیوں نہیں رکھا، اور اسی وقت تم نے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ ایک چیز کیا واجب ہے؟ اچھا گمان رکھنا، ہمیشہ جب تک کسی معاملے کا ثبوت نہیں ہے تب تک اچھا گمان رکھنے کو واجب کہا گیا، بے شک اگلا گناہگار ہے یا جس طرح کا اس کے اندر گناہ موجود ہے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، اس وقت تک آپ کو اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا گمان رکھنا ہے بلکہ اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ دوسری بات، صرف یہ واجب نہیں ہے بلکہ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اور کسی نے کسی کے بارے میں ایسا بات کی تو اس وقت یہ بات کہنا لازم ہے کہ یہ کھلا جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، اگر دلیل نہیں ہے، کیونکہ جب تک دلیل نہیں ہوگی تب تک یہ بہتان ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس آیت کے اندر اللہ نے واجب فرما دی، اور اس کے واجب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ لولا جاؤ علیہ، کیوں نہیں لائے وہ اس پہ بِأَرْبَعَةِ شُہَدَاء، 4 گواہ، کیونکہ اصل چیز ثبوت ہے، جب تک شرعی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تب تک اچھا گمان رکھنا واجب ہے، تب تک اس بات کو بہتان کہنا بھی واجب ہے، کیونکہ شریعت نے جو قاعدہ کلیہ دیا ہے وہ ثبوت ہونا لازم ہے، وہ شرعی دلیل ہونا لازم ہے، اور اس گناہ پہ شرعی دلیل کیا ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ 4 گواہ ہیں۔
فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا پس جب نہیں لائے وہ بِشُہَدَاءِ گواہ تو فَأُولَئِکَ پس وہی لوگ عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم الکاذبون وہ جھوٹے ہیں. جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں. اب یہاں ایک بات سمجھیے گا, یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہے نا. اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی کو سری گناہ میں مبتلا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ اور گواہ نہیں لا سکا, تو وہ جب اس واقعے کو بیان کرتا ہے تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور سچا واقعہ ہے, تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کا مطلب ہے اللہ کے حکم میں, اللہ کے قانون میں. کیونکہ اللہ نے جو قانون دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ 4 گواہ ہونے لازم ہے. فرض کرے آپ نے سچا دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لیکن آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہے, تو آپ اس تہمت میں مت بولنا, زنا کے الفاظ کہہ کر کے مت بولنا, کیونکہ یہ اللہ نے ایک قانون دیا تھا. جب اللہ نے قانون جو دیا آپ نے اس قانون کو توڑا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہو؟ جھوٹے ہو. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو بندہ بھی اس گناہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ اگر بیان کرتا ہے تو یہی اس کی نیت ہوگی نا کہ انسداد جرم ہو, جرم کی روک تھام ہو, نیت تو اس کی یہی ہوگی. لیکن جب اللہ نے کہا ہے کہ اگر اور گواہ موجود نہیں ہے نہ بولنا, ظاہری بات ہے بولو گے تو وہ جرم ثابت نہیں ہوگا جب تک 4 نہیں ہوں گے, اور ادھر جرم بھی ثابت نہیں ہوگا, ادھر تمہیں 80 کوڑے بھی پڑیں گے, تو یہ جرم کا انسداد روک تھام نہیں ہوا. تو گویا کہ تم اپنی نیت میں سچے نہیں ہو, اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم جھوٹے ہو. تو یہ مطلب ہے اس کا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہو. پھر اللہ رب العزت جو ایمان والے تھے, حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمنہ, ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اگر نہ ہوتا نا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پہ کہ تمہیں اللہ رب العزت نے ایمان کی توفیق دی, تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العزت نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائی, دیکھنا جس کی وجہ سے تم صحابی ہو, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل نہ ہوتے, اور پھر اوپر سے اللہ رب العزت نے تمہیں توبہ کی توفیق دی, توبہ کی مہلت دی, اور پھر تمہاری توبہ کو قبول بھی کر لیا. تو اگر ایسا نہ ہوتا ورحمت, اس کی رحمت فی دنیا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, دنیا میں یہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, اور آخرت میں مغفرت کی صورت میں, تو لمسکم البتہ پہنچتی تم کو فیما افضتم, اس میں جو تم نے کیا ہے چرچا کر دیا تم نے, جس کے بارے میں عذاب عظیم, بہت بڑا عذاب, کہ جس چیز کو تم نے اتنا بیان کر دیا اس میں شریک ہو گئے تو اس کی سزا بہت بڑی تھی, عذاب عظیم تمہیں مل جانا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے تمہارے پہ فضل فرمایا, اور اللہ رب العزت نے تمہارے پہ رحمت نازل فرمائی کہ تمہیں ایمان کی دولت دی تھی, تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا, تو اس لیے اللہ رب العزت نے, تم بدری صحابی تھے, تمہارے سے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا تھا, تو تمہیں اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی, اور تمہیں اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ کو قبول بھی فرما لیا. ورنہ جو بات تھی نا بیان کرنے والی, تو اس میں عذاب مل جانا تھا بہت سخت قسم کا. اذ تلقونہ بألسنتکم, جب نقل کر رہے تھے تم اس کو بألسنتکم, اپنی زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے. وتقولون بأفواہکم, اور کہہ رہے تھے تم اپنے منہ کے ساتھ ما, ایسی بات کہ لیس لکم بہ علم, جس کا تمہیں علم نہیں تھا, تمہارے پاس شرعی دلیل موجود نہیں تھی. وتحسبونہ ہینا, اور تم اس کو خیال کر رہے تھے ہلکا. وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عظیم, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ تو یہ ہے. کیوں کہ یہ عام عورت, تہمت لگانا عام عورت پہ بھی کتنی جو پاک دامن ہے بڑا گناہ ہے, اور یہ تہمت لگائی کس پہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں, اور باقی ازواج مطہرات سے بھی عالمہ ہیں, فاضلہ ہیں اور فقیہہ ہیں, اور اللہ رب العزت نے ان کو بہت شرف عطا فرمایا ہے. تو ان پہ تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے, اور پھر اس کے ذریعے جو نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو صدمہ پہنچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی کتنا بڑا گناہ ہے، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس کو ہلکا نہ سمجھے، یہ بہت بڑا جرم کیا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، پھر اوپر بھی ہم پڑھ رہے آئے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ، کیوں نہیں جب تم نے سنا اس کو تو ایمان والے مرد اور عورتوں نے گمان کیا اپنے جو لوگ تھے ان کے بارے میں اچھا گمان، تو وہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والے جو بیچ میں شامل ہو گئے تھے ان کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، یہ وہ اللہ رب العزت نے جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ان آیات کے ذریعے برات نازل فرمائی، اسی طرح ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی معافی کو بھی اللہ نے بیان فرما دیا۔ اب اس کے بعد کوئی بھی ان کے بارے میں کچھ بھی کہہ نہیں سکتا۔ وہ بدری صحابی تھے، اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا ٹکٹ دیا، اور پھر جو ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو معیار ایمان بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کہ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لوگے ہدایت پاؤ گے، جس کی بھی اقتدا کر لوگے ہدایت پاؤ گے۔ اور پھر خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حسان بن ثابت کو برا نہ کہنا، کیونکہ انہوں نے شاعرانہ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنے والوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ہجو کیا کرتے تھے حضرت حسان بن ثابت، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اشعار ہیں قطع ہے 4، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پیارا میری آنکھ نے کبھی بھی کوئی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ایسے جیسے بغیر عیب کے پیدا کیے گئے ہیں، ایسے بغیر عیب کے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا آپ کو ایسے پیدا کر دیا جیسا آپ چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے شاعرانہ انداز میں بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی، اور جو کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ان کا شاعرانہ انداز میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اور جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے، یعنی صحابہ کرام کی جماعت تھی جو شاگرد تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے بہت کچھ سیکھا پڑھا، تو بہت تعظیم کیا کرتی تھی۔ اس لیے ہمارے دل میں بھی کسی قسم کی کوئی بات ایک ساتھ کے لیے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان عظیم ہستیوں کے بارے میں آنی ہی نہیں چاہیے۔ جو اس وقت ہوا، اللہ نے حضرت عائشہ کی بھی برات نازل فرمائی، اور ساتھ ساتھ ان صحابہ کی معافی کا بھی اعلان فرما دیا۔ 3-4 جگہ اللہ رب العزت میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، گویا کہ اللہ کا فضل ہے نا ان پہ اور رحمت ہے، اللہ نے انہیں معافی کی توفیق دی، اور اللہ نے ان کی معافی کو قبول بھی فرما لیا۔ تو یہ جو اگلی آیت ہے نا، کیوں نہیں جب سنا تم نے اس کو، تو یہ صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ کس کے بارے میں آگے آپ دیکھ لیں، کیونکہ اس کے بعد لعنوا والی آیت آئے گی، تو کیا پتہ چلا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہیں جب سنا تم نے اس کو، تو تم نے کہا، یہ صحابہ کی بات، ما یکون لنا، نہیں ہے ہمارے لیے لائق، ان نتکلم بہذا، یہ کہ کلام کرے اس بارے میں ہم، سبحانک، پاک ہے ذات آپ کی، یعنی معاذ اللہ، یا اللہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، ہم کیوں اس بارے میں بولے۔ تو یہ تو بارات سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اب بارات کے بعد کہ اللہ فرما رہے ہیں
یہ آیا یعظکمُللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا کہ نصیحت کرتے ہیں تم کو اللہ رب العزت، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے ان تعودوا یہ کہ لوٹو تم بمثلہ ابدا اس جیسی باتوں میں کبھی بھی ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو پھر دوبارہ اپنی زندگی میں ایسی حرکت نہ کرنا، ایسا کام نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اور واضح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کہ اللہ نے حد قذف کو بیان کیا، اللہ رب العزت نے نصیحت فرمائی، اللہ رب العزت نے واقع افک حضرت عائشہ کی بارات کو اتنا نازل فرما دیا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے حکمت والے، تمہارے دلوں کی ندامت کو جانتے ہیں اور تمہاری توبہ کو قبول کیا، اور یہ بھی ہے کہ تمہاری ندامت کو جانتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری ندامت کو قبول فرما لیا اور تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا، تو حکیم بھی ہیں کہ سیاست کو بھی جانتے ہیں کہ کوڑے تو پڑنے ہیں 80 کوڑے، کیونکہ حکیم ہے۔ اللہ رب العزت نے سزا بھی حد قذف کی جاری فرمائی کیونکہ یہ تو بہتان تھا نا، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو، حضرت مصطح اور حضرت حمنہ کو 80 کوڑے ہیں وہ کوڑے لگے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے بہتان کو گڑا اصل جو تھا عبداللہ بن ابی، اس کو دوہری حد قذف لگی۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یحبون جو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ یہ کہ پھیلائیں وہ بے حیائی کی بات کو فی الذین ان لوگوں میں آمنوا جو ایمان لائے، یعنی باتیں پھیلائیں کہ ان ایمان والوں کے اندر بے حیائی ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کو انہوں نے پھیلایا۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ برات نازل ہونے کے بعد بھی جو ایمان والے تھے انہوں نے توبہ استغفار کی اور نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، لیکن جو منافق تھے وہ اپنی بات میں اسی طرح رہے، وہ پھر بھی برات کے نازل ہونے کے بعد بھی بے حیائی اور اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہے اور اس سے باز نہ آئے اور انہوں نے توبہ استغفار نہ کی اور وہ شرمندہ نہیں ہوئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک قسم کا عذاب ہے، فی الدنیا والآخرتی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو ظاہری بات ہے حد قذف لگے گی، اور آخرت میں کیا ہے کفر کی وجہ سے ہمیشگی کا جو ہے عذاب ہے اور بہتان لگانے کی وجہ سے مزید بڑھ گیا۔ واللہ یعلم اور اللہ جانتے ہیں، اس لیے جس کو جتنی سزا ملنی چاہیے اس کو ویسا ہی اللہ بتا رہے ہیں، کیونکہ وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو کہ کون کس طرح کا ہے۔ یہ ایمان والوں میں رلے ملے ہیں لیکن یہ بہت بڑا منافق ہے، یہ اس کی چاہی یہی ہے، یہ اسی بات کو پسند کرتا ہے اور عملی طور پہ بھی ایسی کوشش کرتا ہے کہ ہر وقت ایمان والوں کی باتیں ایسی ایک دوسرے کے بیچ میں پھیلا کر کے ایک دوسرے کو متنفر کرتا رہے، جیسا کہ 2-3 صحابہ بولے بالے بھی بیچ میں شامل ہو گئے۔ تو اس آیت سے یہ بھی ہے کہ جب تک ثبوت نہیں ہے، شرعی دلیل نہیں ہے، کوئی بات ہے اس کو پھیلائیں مت، کیونکہ پھیلائیں گے اب جیسا ہم دیکھ رہے ہیں نا اخباروں میں بھی موبائل میں بھی ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے اور بچے سن رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ نہ کوئی سزا مل رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کے اندر سے وہ ڈر، وہ خوف، وہ چیز جو ہے نکلتی جا رہی ہے۔ تو جتنا جو ہے اس چیز کو بیان کریں گے اتنا فتنہ و فساد مزید بڑھتا جائے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ رب العزت رؤوف بڑے مہربان ہیں، شفیق ہیں، رحیم رحم کرنے والے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے بار بار اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والوں پہ اللہ نے فضل کیا، اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی، اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ بڑے شفیق ہیں، جو اتنی بڑی بات کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے بہت ساری باتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پہ فضل فرمایا، رحمت فرمائی اور ہمیشہ کے لیے ان کی معافی کو اس قرآن شریف میں اللہ نے بیان فرما دیا۔ تو اگلا رکوع بھی اسی سے ہی متعلقہ ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ
ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں، ازواج مطہرات، بنات طیبات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، علماء عظام، ان کے بارے میں ہمیشہ جو ہے حسن ظن ہی، آپس میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن کا ہی درس دیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت میں اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی بدگمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ اچھا گمان بہترین عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان بہترین قسم کی عبادت ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بہرحال اس میں تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحدیث نعمت کے طور پہ اس بات کو بیان کرتی تھیں اور اس بات میں فخر بھی کیا کرتی تھی کہ چند باتوں میں اللہ رب العزت نے ایک امتیازی شان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمائی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ریشمی رومال میں حضرت عائشہ کی تصویر لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی تھی کہ اللہ رب العزت ان سے آپ کا یعنی ان کا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا، اور بعض روایت میں ہے کہ اپنے ہاتھ میں دکھائی تھی۔ اور ایک بات تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے وہ واحد زوجہ مطہرہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری آئی، باقی جو ہے وہ کوئی شادی شدہ تھی، مطلقہ تھی۔ اور ایک تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات، قریب الوفات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سر رکھا ہوا تھا، اور پھر